सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम की इत्तला के मुताबिक कल 28 अप्रैल बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे तक 4 बजे शाम बामुकाम मस्जिद इसहाक नज़द रोज़ गार्डन फंक्शन हॉल महबूब नगर में आज़मीन हज के लिए एक अमली तरबियती प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। ज़हीरुद्दीन ने आज़मीन हज मर्द व ख़वातीन से अपील की कि इस अमली तरबियती प्रोग्राम में शरीक होकर इस्तेफ़ादा करें। ग्राउंड फ्लोर पर ख़वातीन का इंतज़ाम रहेगा और इनके लिए आलिमात की निगरानी में तरबियत दी जाएगी और इसी तरह मर्द आज़मीन हज के लिए फ़र्स्ट फ्लोर पर इंतज़ाम रहेगा। उन्होंने मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के तमाम आज़मीन हज से शिरकत की अपील की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिटी इंडिया न्यूज़ महबूब नगर के ज़रिए से मैं आप तमाम आज़मीन हज को जो हज का इरादा किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरानदाज़ी भी हुई है या प्राइवेट जा रहे हैं और फिर वेटिंग लिस्ट में भी माशाअल्लाह उनका शुमार हो गया है, इन सब को हज की मुबारकबादी एडवांस में देता हूँ। अल्लाह ताला आपके हज को आसान फ़रमाए और क़बूल फ़रमाए। ये बड़ी सआदत की बात है जो ज़िंदगी का एक मरतबा का फ़रीज़ा है, बड़े एहतमाम के साथ उसको करना चाहिए। इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ की महबूब नगर की हज सोसाइटी ने भी और हमारे मुत्तहदा ज़िले के और भी जो अलहदा शुदा अज़ला हैं उन तमाम के हज सोसाइटियों ने कमा हक़ क्लासेस अटेंड की और मुनक़िद की और फिर हाजियों ने भी, आप हज़रात ने भी तमाम क्लासेस अटेंड की हैं थियोरेटिकली। अब आप हज़रात के सामने पेश होने का मंशा ये है कि भाई बहुत से सोसाइटी के ज़रिए से आए हुए पूरे नामों से कांटेक्ट करके पर्सनली उनको फ़ोन करके उनको इत्तला दी गई और इंशाअल्लाह कल ये तमाम हाज़िर होंगे। कल मस्जिद इसहाक, जो मस्जिद इसहाक बोएपल्ली गेट महबूब नगर से पहले रोज़ गार्डन फंक्शन हॉल के बाद में जो मस्जिद पड़ती है, मस्जिद इसहाक मरकज़ की मस्जिद, इसमें कल 10 बजे तक 4 बजे एक अमली, एक प्रैक्टिकल, एक ट्रेनिंग क्लास रखी गई है। तो इसकी इत्तला चूँकि प्राइवेट जाने वालों को और फिर वेटिंग लिस्ट वालों को हम इत्तला नहीं कर सके तो हक़ तलफ़ी होगी, इस एतबार से मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। तो आप तमाम आज़मीन हज से गुजारिश है, अगरचे कि वो गदवाल वनप्रति के दीगर अज़ला के जो नए ज़िले बने हैं वहाँ के भी हों और अगर क्लासेस अटेंड नहीं किए हों तो उनसे भी गुजारिश है और ख़ासकर महबूब नगर और जड़चरला के तमाम आज़मीन हज से गुजारिश है कि माँ मस्तूरात ख़वातीन के साथ कल वो हाज़िर क्लास हों, ट्रेनिंग क्लास के अंदर। इसके अंदर आलिमात की खिदमत जो हासिल की गई हैं, एक एक आलिमा साहिबा के साथ में 5-5, 8-8 इस तरह से आज़मीन हज ख़वातीन को बिठा देंगे। ग्राउंड फ्लोर पे इंशाल्लाह ख़वातीन जमा होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे इंशाल्लाह मर्द हज़रात जमा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशियस प्लेस है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब क्या है, प्रैक्टिकली आप लोग जो लब्बैक सही हुई है नहीं है आपकी, हज के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, उम्रे के फ़राइज़ क्या हैं और वाजिबात क्या हैं, और 8 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक की जो तरतीब है तो वो क्या तरतीब है, ये तमाम बातें दोहराई जाएंगी। और अगर आप बुरा ना माने तो सूरह फ़ातिहा भी सुनी जाएगी, वज़ू के गुस्ल के फ़राइज़ भी सुने जाएंगे। तो ये एक अमली तरबियत की क्लास होगी और शर्मिंदगी ना हो इसके लिए वो बयान के से क़ब्ल जो उमूमी बयान होता है उससे पहले एक थोड़ा सा ये मुज़ाकरे के लिए एक आधा घंटे के लिए आप जो अब तक क्लासेस में सीखे हैं वो आपसे सुना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर उसमें कमी बेशी हो गई तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश की जाएगी। भाई इसमें शर्मिंदा नहीं होना है, शर्मिंदा होना इल्म से दूरी का सबब बनता है। मिसाल के तौर पे आपको सिखाया गया होगा कि भाई लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बाइक ला शरीका लक लब्बाइक, इन्नल हम्दा व नेमता, ऐसा नहीं है। उसको सही करने की कोशिश करें। जो पढ़ा लिखा तबक़ा है वो मुकल्लफ़ है सही करने का, वो सही करे। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक मजहूल ना पढ़ें, मारूफ पढ़ें। लब्बाइक ला शरीका लक लब्बाइक, इन्नल हम्दा जो मुकल्लफ़ है वो कोशिश करें सही पढ़ने की। हम्द के माने कचरे के होते हैं, हम्द के माने तारीफ़ के होते हैं। तो इसको इंशाअल्लाह ताला मखारिज के साथ सही करने की कोशिश भी कराई जाएगी। अगर किसी की ज़बान पर चढ़ते नहीं तो वो तो माज़ूर है, लेकिन प्रैक्टिकली आपसे आउटपुट लिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा कि माशाल्लाह आप कितना सीखे हैं। इसमें डरने की झिझकने की बात नहीं है। बाज़ मरतबा देखने में आया कि मर्द हज़रात वो नियत हज हाउस में कर लेते हैं, उनकी ख़वातीन को कमा हक़ नियत नहीं करवाई जाती, जबकि पहला फ़रीज़ा हज का नियत है। माँ नियत के साथ तलबिया 3 मरतबा का पढ़ना है एहराम की हालत में, जब भी एहराम के अंदर आते हैं हम।
احرام کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھئی نیت کا کرنا، 3 مرتبہ کا تلبیہ پڑھنا. مرد لوگوں کے لیے وہ 2 چادر ہیں، عورتوں کے تو ان کے کپڑے خود احرام کے کپڑے ہیں. اس کے اندر بھی ایک غلط فہمی عام طور پہ خواتین کو ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے اسکارف جو بنتے ہیں بال منتشر نہ ہو اس کو احرام سمجھ بیٹھی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ وضو کی حالت کے اندر بھی اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر ہمارا احرام ٹوٹ جائے گا نعوذ باللہ، اور اسی کے اوپر سے مسح کرتی ہیں. جبکہ نماز کے 4 فرائض کے اندر، وضو کے 4 فرائض کے اندر میں یہ ضروری ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَإِذَا قَمْتَ الصَّلَاةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. سر کا مسح کرنا فرائض میں سے. وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا. تو 4 فرائض میں یہ فرض چھوٹنے کی وجہ سے چونکہ اسکارف کے اوپر سے یہ مسح کرتی ہیں تو ان کا وضو نہیں ہوتا. اور وضو شرط ہے طواف زیارت کے لیے. طواف زیارت حج کا رکن ہے 3 حج کے فرائض میں سے. وہ نہیں ہونے کی وجہ سے، ان کا وضو صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے طواف زیارت نہیں ہو پاتا. طواف زیارت نہیں ہونے کی وجہ سے حج نہیں ہو پاتا، ان کا حج باطل قرار پاتا ہے. تو اس کے اعتبار سے بہت اہم مسائل سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بعض خواتین کی جو کیفیت منسٹرول پیریڈ کے اندر ہوتی ہے اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ تھیوریٹیکل کلاسز کے اندر یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ خواتین پوچھ نہیں پاتی، مرد حضرات بھی پوچھنے سے شرماتے ہیں. تو اس کے لیے ایک عالمہ اور ایک سابقہ جو حاجی صاحبہ ہیں، جو سینئر حاجی صاحبہ ہیں اور جو عالمہ ہیں، ان کی خدمات لی گئی ہیں ماشاءاللہ. ان کی موجودگی میں 5-5 8-8 جو ہے مستورات کو، خواتین کو بٹھا دیا جائے گا. تو وہ سوالات جوابات کا سیشن انشاءاللہ زیادہ رہے گا. اور مرد حضرات کے اندر بھی علماء حضرات موجود رہیں گے، مقام کے بھی. بیرونی علماء حیدرآباد سے بھی انشاءاللہ مولانا مفتی مدثر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، ان کا بیان بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا. تو نماز ظہر انشاءاللہ تعالی 2:30 بجے ادا کی جائے گی، پورے بیان کے ختم کے یہ سوالات جوابات کے سیشن کے بعد میں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کھانے سے فراغت کے بعد، ظہرانے کے بعد انشاءاللہ زیارت مدینہ منورہ. پھر اس کے بعد بھی سوالات جوابات کا سیشن انشاءاللہ رہے گا. 4 بجے تک انشاءاللہ تعالی یہ اجتماع. کل یعنی اتوار کو مسجد اسحاق بوئے پلی کے قریب، گیٹ کے قریب جو مسجد ہے، اس میں 10 بجے سے انشاءاللہ کلاس کا آغاز ہوگا، جو 4 بجے تک انشاءاللہ تعالی. زیادہ تر اس کا پریکٹیکل اپروچ رہے گا اور ایک انٹریکشن رہے گا. اس کے اندر یعنی انٹروگیشن، کوشچن آنسرز کے لیے زیادہ وقت دیا جائے گا. تو خدمات کا ہمیں بھی موقع عنایت فرمائیں. تو جتنے ہمارے حکومت کے خادم الحجاج ہیں ماشاءاللہ، جو اب تک اللہ کے راستے میں حاجیوں کی خدمت کے اعتبار سے اللہ کی رضا کے جذبے سے خدمات انجام دے کے آئے ہیں، ان کے پریکٹیکل تجربات سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. الحمدللہ اسی نسبت پر اللہ نے ہم کو بھی سروس کے اندر حکومت کے طرف سے بار بار جانے کا جو موقع عنایت فرمایا تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی انشاءاللہ کچھ ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کریں گے. تو تمام عازمین حج سے ادباً درخواست یہ ہے کہ آپ شرمائیں نہیں، بلکہ سیکھنے کے جذبہ. ہم سب موت تک اسٹوڈنٹ ہیں. وی آل آر اسٹوڈنٹس ٹل ڈیتھ. وی کانٹ کلیم دیٹ وی آر پرفیکٹ. ہم پرفیکٹ ہیں نہیں کہہ سکتے ہم. اگر آپ کو وقت ہوگا تو سورہ فاتحہ بھی انشاءاللہ درست کیا جائے گا. اگر آپ برا نہ مانیں تو کلمہ شہادت بھی درست کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ معاف فرمائے، 90% مسلمانوں کو اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی بھی صحیح لینا نہیں آتا. کلمے کے الفاظ بھی درست نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر ہا کو جو مخرج سے ادا کرنا ہے، کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ ہم صحیح بولیں. محمد الگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا صحیح ہے. تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ بھی صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی. وضو کے جو فرائض ہیں، غسل کے جو فرائض ہیں، اور پھر حالت احرام کے اندر کی جو پابندیاں ہیں، آپ لوگ تھیوریٹیکل سب سنتے رہے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ذرا سننے کی کوشش کرنے کی آپ کو زحمت آپ کو کرنا ہے، شرمندہ نہیں ہونا ہے. آپ تمام حضرات اور خواتین کو جو عازمین حج ہیں اور ان کے ساتھ اگر کوئی جذبہ رکھنے والے آتے ہیں، بعض لوگ بیچارے فون کے اوپر بتائے کہ بھئی ہمارا جانا ممکن نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم نے اس سے گزارش کی کہ بھئی آپ آ جائیے، انشاءاللہ آئندہ سال جائیں گے آپ، کوئی بات نہیں. تو ان تمام سے ادباً گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ کل والی کلاس میں تشریف لائیں اور پھر خدمت کا ہم کو بھی موقع عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ شانو آپ کے سفر حج کو بے انتہا آسان اور قبول فرمائے، اور اس کے بعد والی زندگی کو اللہ تعالیٰ شانہ سارے انسانیت کی فلاح و بہبود میں اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے اندر، اشاعت کے اندر لگانے کی اللہ تعالیٰ آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے.
اس لیے کہ حج مبرور کا جو بدلہ جو بتایا گیا ہے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو بتایا گیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مستقبل کے آئندہ کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آئندہ کی جو زندگی رہے گی بچی کچی جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ کے احکامات پر چلتے ہوئے اور پیارے آقا سارے نبیوں کے سردار اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم گزارنے والے بنیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی کامیاب ہو۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے جو حج کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس طرح سے ہم کو حج مبرور کرنے کی اور حج مقبول سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر واپس آنے کے بعد کی پوری زندگی کو خدمت دین کے لیے وقف کرنے کی اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے تیسری مرتبہ پھر ادباً ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ اب تک جو سیکھے ہیں، اگرچہ کہ کئی مرتبہ حج کر چکے ہوں، اس کے باوجود بھی آدمی کا طالب بننا، محتاج بن کر اللہ کے دین کی باتوں کو سننا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح سے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنین کو تم یاد دلاتے رہو۔ یہ یاد دلانا مومنین کو نصیحت کا کرنا بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اس اعتبار سے باوجود کہ آپ واقف ہوں گے فرائض سے، واجبات سے، اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ اسٹڈی کر لیں کہ آپ پھر سے تشریف لا لیں، کہیں ہم سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ ہماری بھی اصلاح کر دیں، تو یہ آپس کا مذاکرہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔